دریاؤں میں جو طغیانی آئی ہے اور خاص طور پر کے پی میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور جو فلیش فلڈز آئے اس سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ابھی ہم 2 دن پہلے گئے تھے بنیر میں اور وہاں پر بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسی طرح سوات میں، سوابی میں، مانچیرا میں، شانگلہ میں، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت نے مل کر صوبائی حکومتوں سے بھرپور اس میں ہاتھ بٹایا ہے اور بھرپور خلوص کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی ہماری قومی ذمہ داری ہے، مل کر کام جاری رکھیں گے۔ حالیہ دنوں میں طوفانی بارشیں ہوئیں اور دریاؤں میں طغیانی آئی۔ کے پی میں سیلابی صورتحال سے بے پناہ جانی مالی نقصان ہوا۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 700 ہلاکتیں ہوئیں۔ مشکل گھڑی میں وفاق نے صوبائی حکومت سے مل کر بھرپور تعاون کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فوج کی ٹیمیں بھی امدادی کاموں کا حصہ ہیں۔ وزیراعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیراعظم آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیراعظم جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پاک امریکہ رابطے شروع۔ اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات متوقع۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ ISPR کے مطابق وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ اجلاس خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کے ساتھ اختتام پذیر۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے کسی سے نہیں کہا، جنگ بندی کے لیے فون امریکہ سے آیا تھا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کہا، میں نے واضح کیا تھا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہی نہیں، امریکہ کو بتایا تھا میٹنگ نیوٹرل مقام پر ہوگی تو ہی شرکت کریں گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ بات چیت نیوٹرل مقام پر ہی ہوگی۔ جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان فی الحال شیڈول نہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورہ پاکستان پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا اکتوبر میں دورہ پاکستان متوقع ہے۔ اس سے قبل پاکستان کا دورہ کرنے والے وزیر خارجہ مائک پومپیو تھے۔ مائک پومپیو نے ستمبر 2018 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مارکو روبیو اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ گلگت کے ضلع غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے پھر تباہی، درجنوں افراد پھنس گئے، 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دیگر کو بچانے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن شروع۔ ترجمان جی بی حکومت نے بتایا کہ سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب آئے، شدید مالی نقصان ہوا تاہم جانیں محفوظ ہیں۔ سیلاب سے مزید نقصانات کا اندیشہ ہے۔ گلیشیئر پھٹنے سے ایک جھیل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ گلگت شندور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور سوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن 8ویں روز بھی جاری۔ پاک فوج کی کوششوں سے بنیر میں قادر نگر میں بٹائی دارا جانے والی سڑک کھول دی گئی۔
پاک فوج کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ملبے سے لاشیں ڈھونڈنے میں مقامی انتظامیہ کی مدد میں مصروف۔ انجینئرنگ ٹیمیں راستے کھولنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں مریضوں کا علاج جاری۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے مکمل تباہ شدہ گھروں کا معاوضہ 4 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ وزیر الیمین گنڈا پور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ صوبے میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر الیمین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ جزوی گھروں کا معاوضہ 1 سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ جن کے گھر مکمل تباہ ہوئے انہیں 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ بہہ جانے والی گاڑیوں کے مالکان کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ بھارتی آبی جارحیت دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ دریائے ستلج میں پانی میں اضافے سے قصور کے کئی دیہات متاثر۔ وکان پتن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے سے مکوگا کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے فسنے دریا بٹ پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ متعدد دیہاتی بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع، مکین پریشان حال، پختہ سڑکیں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ متاثرین کی حکومت سے امداد کی اپیل۔ لاہور کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش شروع۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں مزید برسیں گی۔ مونسون بارشوں کا 8واں سپیل کل سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے 27 اگست تک شدید طوفانی بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ 22 اگست آج رات سے مغربی ہوائیں صوبے کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، میاں والی، خوشاب، سرگودھا سمیت دیگر اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شیر شاہ کو پولیس کے ہمراہ سادہ لباس اہلکاروں نے گرفتار کیا۔ دوسری جانب 9 مئی مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاہریز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس کی جانب سے شاہریز کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے گرفتاری کو بدنیتی قرار دے دیا۔ کہا 2 سال بعد ان کو 9 مئی کا مقدمہ یاد آ گیا۔ یہ صرف بدنیتی ہے۔ نو مئی کرنے والے اور 9 مئی کرانے والے کسی معافی کے مستحق نہیں۔ 9 مئی ایک ناکام بغاوت تھی جس کے تمام شواہد منظر عام پر آ چکے۔ عظمہ بخاری کی ایک بار پھر پی ٹی آئی پر تنقید۔ کہا ناکام بغاوت اور سازش کے مرتکب کردار سیاسی لبادے میں نہیں چھپ سکتے۔ سیاست کی آڑ میں ریاست پر چڑھائی اور شہداء کے مجسمے جلا کر کون سی قوم کی خدمت کی گئی۔ سانحہ 9 مئی سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ اب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا مکمل احتساب ہوگا۔ امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ایف آئی اے کی اے آئی بیسڈ ایپ تیار۔ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ۔ ایف آئی اے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے اے آئی ایپ کو سراہا۔ کہا اقدام سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور مسافروں کو قطاروں سے نجات ملے گی۔ بھرتیاں فوراً کی جائیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں نیا فوجی آپریشن، حملے بڑھا دیے، مزید 40 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں 60,000 ریزرو فوج طلب۔ تازہ حملوں میں امدادی مرکز کے قریب حملوں میں 8 افراد شہید، 91 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں بھوک سے مزید 2 اموات۔ غزہ قلت سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 271 ہو گئی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,200 سے بھی تجاوز کر گئی۔ حماس نے بھی اسرائیلی فوجی مرکز پر حملہ کر دیا۔ نقصانات کی اطلاع۔ اور امریکی صدر کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ نیو یارک کی اپیل کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھوکہ دہی کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق نیو یارک کی اپیل کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے 11 ماہ تک غور کے بعد اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔
عدالت نے امریکی صدر پر عائد $500 ملین کے جرمانے کو منسوخ کرتے ہوئے قرار دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر جرمانہ بہت زیادہ ہے۔ ٹرمپ اور ان کے بیٹوں پر 2 سال کی کاروباری پابندی ختم۔